جب بھی پاکستان کے جغرافیائی اور سیاسی نقشے پر نگاہ ڈالی جاتی ہے تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی وادیاں، پہاڑی سلسلے اور طویل سرحدی پٹیاں محض خطے دکھائی نہیں دیتے، بلکہ یہ اس وقت ریاست پاکستان کے لیے سب سے بڑے اسٹریٹجک اور سیکورٹی رسک بنے ہوئے ہیں۔ سوال اب یہ نہیں رہا کہ ریاست کے پاس عسکری قوت کتنی ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا روایتی اور کائنیٹک طاقت کا تسلسل ہی ان سلگتے مسائل کا واحد حل ہے، یا پھر ریاست کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کر کے اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ آج MHKY میڈیا ہاؤس کے اس تجزیے میں ہم اسی پیچیدہ اور نازک صورتحال کا جائزہ لے کر بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے اندر موجودہ سیکورٹی صورتحال ایک بار پھر ایک ایسے خطرناک موڑ پر آ پہنچی ہے جہاں ریاست کو ماضی کے تجربات سے نئے سرے سے سبق سیکھنا پڑ رہا ہے۔ ایک دہائی قبل جن عسکریت پسند نیٹ ورکس کو طویل اور قربانی سے بھرپور فوجی آپریشنز کے ذریعے پسپا کیا گیا تھا، وہ اب نئے بیانی و تبدیل شدہ حربوں پر دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان اور اس سے وابستہ دیگر عناصر نے کھلے محاذوں کے برعکس بلا جنگ ہدف شدہ کارروائی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزور کڑیوں کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ دوسری طرف علاقائی جیو پولیٹکس، بالخصوص افغانستان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں نے اس خطے کی سیکورٹی ڈائنامکس کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ باڑ لگانے اور سرحدی انتظامات کو سخت کرنے کے باوجود اسمگلنگ، غیر قانونی نقل و حرکت اور نظریاتی ہم آہنگی کے 15 سال پرانے تار تاحال پوری طرح کٹ نہیں پائے۔ خیبر پختونخوا کا عام شہری ایک عذابی مسلسل میں جی رہا ہے، جہاں ایک طرف دہشت گردی کا خوف ہے اور دوسری طرف ریاست کی جانب سے ہونے والے جوابی اقدامات کا دباؤ، جس سے ایک گہرا نفسیاتی اور سماجی خلا پیدا ہو رہا ہے۔ دوسری جانب اگر بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان کا معاملہ سراسر ایک مختلف نوعیت کا مسئلہ ہے۔ اسے محض امن و امان یا کسی عام دہشت گردی کے چشمے سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ یہ وفاق پاکستان کے اندر وسائل کے منصفانہ تقسیم، آئینی حقوق کی بحالی اور سیاسی شمولیت کے ایک درینہ سوال ہے۔ بعد میں کچھ تعصب بھی دکھائی دیتا ہے۔ گوادر اور سی پیک جیسے میگا پروجیکٹس کا مرکز ہونے کے باوجود بلوچستان کے عام باشندے کی روزمرہ زندگی، پینے کی صاف پانی کی دستیابی اور بنیادی سہولیات کا فقدان اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ترقی کے دعوے اور زمینی حقائق کتنی بڑی خلیج کا شکار ہے۔ لاپتہ افراد جیسے انسانی حقوق کے حساس معاملات اور سیاسی سرگرمیوں پر قدغنے وہ زخم ہے جن مرہم رکھنے کے بجائے مبینہ طور پر وقت گزرنے کے ساتھ نمک پاشی کی جاتی رہی ہے۔ جب تک نوجوان نسل اور پڑھے لکھے طبقے کو مرکزی دھارے کی سیاست، جمہوریت اور ریاست کے ساتھ جڑنے کا احساس نہیں دلایا جائے گا، محض سیکورٹی فورسز کی موجودگی اس احساسی محرومی کو ختم کرنے میں ناکام رہے گی۔ ان تمام حقائق کے پس منظر میں ریاست پاکستان کے سامنے جو بنیادی سوال جنم لیتا ہے وہ نہایت واضح ہے۔ کیا ہم مسائل کا دیرپا حل صرف بندوق، کائنیٹک آپریشنز اور عسکری طاقت کی زبان میں تلاش کرتے رہیں گے، یا پھر ایک ایسی جامع قومی پالیسی کی طرف بڑھیں گے جو گورننس کی بہتری، معاشی انصاف اور سیاسی مفاہمت پر مبنی ہو؟ اس سوال کا جواب کسی ایک محکمے یا ادارے کے پاس نہیں ہے۔ ریاست کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ جہاں ایک طرف دہشت گردوں اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف اپنی آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ناگزیر ہے، اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا، وہیں دوسری طرف سیاسی گنجائش پیدا کرنا بھی اتنا ہی لازمی ہے۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع ہو یا بلوچستان کے پسماندہ علاقے، وہاں کے عوام کو یہ باور کرانا ہوگا کہ ریاست ان کی محافظ ہے، ان کی دشمن نہیں۔ تمام سیاسی قوتوں کو اپنے ذاتی اور وقتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک قومی بیانیے پر متفق ہونا ہوگا جو سیکورٹی کو محض فوج کی چوکیوں تک محدود نہ رکھے، بلکہ اسے انسانی سلامتی، معاشی ترقی اور قانون کی حکمرانی سے جوڑے رکھے۔ MHKY میڈیا ہاؤس کا یہ تجزیہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ پاکستان اب مزید کسی طویل اور اندرونی محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ریاست پاکستان اپنی پالیسیوں کا اس سرنو جائزہ لے، ماضی کی غلطیوں سے سیکھے اور طاقت کے ساتھ ساتھ محبت، انصاف اور مکالمے کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے کھلا رکھے۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جو پاکستان کو اندرونی انتشار اور خلفشار سے نکال کر ایک مستحکم، پرامن اور روشن مستقبل کی طرف لے جا سکتا ہے۔